کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے باہر رکے۔ تقریباً 10 مرلے پر بنا وہ گھر بہت خوبصورت سا تھا۔ آگے امان نے کہا تو الماس گھبراتے ہوئے مرجان کو لے کر گاڑی سے اتری۔ دلاور کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دلاور نے گھبرا کر جہاں وہاں دیکھا، گل کا ہاتھ پکڑا تھا، گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا، اندر سے اتنا اس سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ سارا گھر سامان سے بڑا بڑا تھا۔ گل اور دلاور تو حیرت سے آنکھیں کھولے جہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ سر میں لے آئے انہیں جیسا آپ نے کہا تھا، امان نے ہمیں حال میں کھڑے ایک آدمی سے کہا جو اس کے یہ بات کہنے پر پلٹا اور مسکرا کر ان کی جانب آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آپ کو جہانے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے تو وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، پھر وہ ان سے اتنی محبت سے بات کیوں کر رہا تھا؟ کون ہے آپ اور ہمیں جہاں کیوں بلوایا ہے؟ الماس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا نام عماد ہے، عماد بنگش، اور مجھے آپ اپنا بیٹا ہی سمجھیے۔ عماد نے الماس کی آسانی کے لیے بات پشتو میں کہی تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتی، الماس نے حیرت سے پوچھا۔ جی لیکن میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ پریشان مت ہو، عماد نے نرمی سے کہا اور مسکرا کر مرجان کو دیکھا جو بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ یہ آپ سب کا گھر ہے، آپ یہی رہیں گے، آپ سے اور آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ عماد کے بابا الماس نے پریشانی سے دلاور کو دیکھا۔ لیکن تم ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہو؟ الماس کے لہجے میں بہت حیرانی تھی۔ بس یہ سمجھے کسی سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر عماد الماس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ مجھ پر بھروسہ کریں اماں جی، بس آپ سب کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ الماس نے عماد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے معاملے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے بیمار بیٹے اور 2 بیٹیوں کو لے کر وہ جاتی بھی کہاں؟ کچھ سوچ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو عماد مسکرا دیا۔ چلیے آئیے آپ کو آپ کا گھر دکھاتا ہوں۔ عماد نے انہیں ساتھ چلنے کا کہا تو وہ سب اس کے پیچھے چل دیے۔ گھر میں ٹوٹل 6 کمرے تھے اور سب بھی بہت خوبصورت تھے۔ عماد نے تو سب کے لیے علیحدہ کمرہ تیار کروایا تھا، لیکن الماس کا ارادہ خود دلاور کے ساتھ رہنے کا تھا۔ گولو اور مرجان کو ایک کمرے میں رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی آپ لوگ آرام کر لیں، پھر کل ہم بازار چلیں گے تاکہ آپ کپڑے اور ضرورت کا جو سامان آپ کو چاہیے آپ وہ لے سکیں۔ عماد نے نرمی سے کہا تو الماس نے ہمیں سہلایا اور اسے ڈیڑھ دعائیں دی۔ عماد کچھ ہی دیر میں امان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اماں کیا یہ سچ ہے؟ میں اب ہمارا گھر ہے؟ گل نے خوشی سے پوچھا تو الماس مسکرا دی، لیکن انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سوال کا جواب ان کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ اس عماد بنگش کو جانتے تو نہیں تھے، لیکن فی الحال وہ ان کی اس مشکل زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ یہ فوجی جیل کی کال کوٹھی کا ایک منظر تھا اور ویرا اس کال کوٹھی کے اندھیرے میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی فوجی اس سے پوچھ تاچھ کچھ کر کے گئے تھے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی زبان کھلانے کے لیے اسے مارا بھی تھا، مگر کچھ بولنا تو دور، اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی تھی۔ ابھی بھی اس کا پورا وجود زخموں سے دکھ رہا تھا، لیکن وہ بس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جسم کے وہ زخم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے جو زخم اس کے دل پر لگے تھے۔ ویرا نے اپنی آنکھیں باندھ کی تو مرجان کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ چلے جاتے ہیں یہاں سے دور، بہت دور، جہاں آپ کی اور میرے سوا کوئی نہ ہو، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پابندی نہیں، بس ہم اور ہماری محبت۔ مرجان کے لباس یاد کر کے ویرا کرب سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کال کوٹھی میں اسے بند ہوئے شاید 15 دن گزر چکے تھے اور اب شاید اس نے ساری زندگی یہی گزارنی تھی، اس کی بنا اس کی جادو کے سہارے۔ باچا نہیں چھوڑو میرے باچا کو۔ ویرا کو مرجان کا اس کے لیے رونا تڑپنا یاد آیا تو 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گھر پر بہے۔ کاش وہ اسے ایک بار دیکھ سکتا، صرف ایک بار اس سے مل کر یہ کہہ سکتا کہ وہ بھول جائے، اسے زندگی میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کا مقدر یہ کوٹھی اور اس کی 4 دیواری سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ پر ویرا خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک افسر کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہو ویرا؟ اس افسر نے ویرا کے پاس آتے ہوئے پوچھا اور کوٹھی میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا جو کہ ویرا کا بستر تھا۔ پتہ چلا کہ تم بہت صحت جان ہو، جواب دینا تو کیا تمہارے ہونٹوں سے ایک آ تک نہیں نکلی، اس افسر نے مسکرا کر کہا، جبکہ ویرا بس مردہ آنکھوں سے ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ خیر میرا نام شہریار بنگش ہے، فوج میں مجھے جنرل شہیر کہا جاتا ہے، جنرل شہیر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں ویرا،
یہ بھی کہ تمہارا اصل نام ویرا نہیں بلکہ عبداللہ، میرے ایڈوکیٹ سجاد میر کے بیٹے۔ اب کی بار ویرا نے نظریں اٹھا کر جنرل شہیر کی جانب دیکھا۔ سب جانتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ بھی کہ ان کا ایک بیٹا بچ گیا تھا جو ہسپتال سے کہیں بھاگ گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ جنرل شہید ایک سردہ بڑی ایڈوکیٹ سجاد کو پوری عوام اس قوم کا ہیرو مانتی ہے جس نے انصاف کی حد سر کٹا تو لیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ لیکن اگر اس عظیم انسان کے بیٹے کو دنیا جانے گی تو کیا بنے گا اس عزت کا؟ جنرل شہید کے بعد پیر اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ گیا۔ غصہ آ رہا ہے، آنا بھی چاہیے، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ جنرل شہید کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، بس انہوں نے عام سی بات کہی تھی، لیکن جو تم نہیں جانتے میں وہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ شہید جنرل نے ایک فائل پکڑ کر ویرا کے سامنے کی باہر کھڑے سپاہی کو لائٹ جلانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد کوٹھی میں موجود بلب جل اٹھا۔ ویرا نے اس فائل کو کھول کر دیکھا جس میں کسی ڈاکٹر کا ذکر تھا۔ یہ ڈاکٹر حسن تھے، وہ ڈاکٹر جنہوں نے سجاد میر کے بیٹے عبداللہ میر کی جان بچائی تھی۔ اس بات پر ویرا نے حیرت سے جنرل شہیر کو دیکھا، فائل پر موجود تصویر کو دیکھا۔ وہ بے مہربان سا ڈاکٹر سے یاد آیا۔ جانتے ہو اس ڈاکٹر کو اس بچے کی جان بچانے کی وجہ سے دھمکایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بچے کی جان بچائی۔ ویرا کی نظر بس فائل پر موجود آدمی کی تصویر پر ٹکی تھی۔ یہ شخص اب زندہ نہیں۔ ویرا نے حیرت سے جنرل شہیر کو دیکھا۔ 2 سال پہلے اس کے ہسپتال میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں یہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب کی بار ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اور جانتے ہو وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ راگا نے، تمہارے بنائے ہوئے بم سے۔ اس بات پر ویرا کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ فائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ دنیا کو سزا دینا چاہتے تھے نا تم، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی سزا۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے تمہیں بچایا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا ویرا؟ ویرا پلٹی آنکھوں سے سامنے موجود دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنرل شہید نے اپنے الفاظ سے اس کی روح فنا کر دی ہو۔ مانتا ہوں تم پر ظلم ہوا، لیکن ظلم کا ہونا ہمیں ظالم بنانا تو نہیں سکھاتا۔ بولو ویرا، کیا فرق رہ گیا تم میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے تمہارے گھر والوں کو مارا تھا؟ جنرل شہید نے اسے گہرے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں رہا۔ ظلم انہوں نے بھی کیا اور تم نے بھی۔ اتنا کہہ کر جنرل شہید اڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ویرا کی نظر پاس پڑی اس فائل پر گئی۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں دبوچ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی آب بخار میں اتنا درد تھا کہ باہر کھڑا سپاہی بھی اسے رحم سے دیکھنے لگا۔ مرجان گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ الماس ابھی اسے کھانا کھلا کر گئی تھی۔ ان سب کی زندگی عماد نے سیٹ کر دی تھی۔ گل ایک اسکول میں جا رہی تھی اور دلاور کا علاج چل رہا تھا جس سے اس کی طبیعت کافی بہتر بھی ہونے لگی تھی۔ اگر کوئی ابھی بھی سنبھل نہیں سکا تھا تو وہ مرجان تھی، جو بس مردہ حالت میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہی ہنستی تھی۔ اگر الماس اور گل اس کے کھانے کا دھیان نہ رکھتے تو وہ شاید کھانا بھی بھول جاتے۔ الماس کو اس کی بہت پرواہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے اس غم کو کیسے کم کرے۔ السلام علیکم مما۔ عماد کی آواز پر الماس مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اونچی آواز میں سلام لینے کا عادی تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ الماس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو عماد مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ گول گپے راستے میں دکھے تو اپنی بہنوں کے لیے لے آئے۔ کہاں ہیں وہ؟ عماد نے گول گپے پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا تو الماس مسکرا دی۔ عماد کو لے کر ان کے سارے خدشات دور ہو چکے تھے، کیونکہ عماد کی آنکھوں میں ان کی بیٹیوں کے لیے وہی محبت اور عزت تھی جو وہ دلاور کی آنکھوں میں دیکھتے تھی۔ گل تو ابھی اسکول ہے، دلاور سے لینے گیا ہے، مرجان اپنے کمرے میں ہے۔ مرجان کے ذکر پر الماس کے لہجے میں افسردگی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے خود یہ دے کر آتا ہوں۔ عماد اتنا کہہ کر مرجان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے مرجان کو دیکھا جو گھٹنوں پر سر رکھے تھی۔ عماد نے ایک کرسی اس کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ کر گول گپے اس کے سامنے کیے۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے، چلو اب جلدی سے سارے کھا لو، پھر گل آئے گی تو اسے خوب چڑھانا۔ عماد نے ناک سو کر کہا، لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تو میری بہن کو گول گپے پسند نہیں، کچھ اور کھائے گی تو بتاؤ مجھے کیا کھانا ہے، وہ لے کر آتا ہوں۔ مرجان کے پھر سے کوئی جواب نہ دینے پر عماد نے گہرا سانس دیا۔ کچھ تو بولو مرجان، ایسے تم مت کرو خود کے ساتھ، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن جب مرجان مسرسر خاموش رہی تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ راگا لالا، مرجان کی آواز نے عماد کے قدم روکے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر مرجان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو،
اماد واپس اس کے پاس آئے، اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں راگا کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمارا تو چہرہ بھی نہیں ملتا۔ اماد کے باپا مرجان نے مردہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن یہ آنکھیں، میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو۔ مرجان نے بھرپور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راگا مر چکا ہے۔ مرجان، بھلا میں کیسے؟ نہیں، آپ وہ راگا نہیں، وہ صفاق درندہ تھا جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے عزت نہیں تھا۔ لیکن جب آپ فوجی کے پاس سے آیا تو آپ وہ راگا نہیں تھا، لالا عباس وہ راگا نہیں تھا۔ امان نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا مرجان، مجھے اجازت نہیں۔ امان نے مجبوری سے کہا، لیکن مرجان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو، جو تمہیں بتاؤں وہ بس ہمارے درمیان رہے گا، وعدہ؟ مرجان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ امان نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں ہی راگا تھا، لیکن میں راگا ہو کر بھی راگا نہیں تھا۔ اس بات پر مرجان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا پورا نام اماد بنگش ہے مرجان، میجر اماد بنگش، جنرل شہید جار بنگش کا بیٹا، اور میں فوج میں ہوں۔ اس بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل کہ فوجی نے راگا کو کبھی قید سے آزاد کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ میں آیا تھا راگا بن کا روپ بدل کر، تاکہ اس کے ساتھیوں کو پکڑ سکوں۔ اماد کی بات پر دو آنسو ٹوٹ کر مرجان کی آنکھوں سے گرے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، تم سب کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ میں جانتا ہوں تم سب معصوم تھے، اس لیے میں تم سب کو اپنے ساتھ لیا، اور وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ امان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ لالا، مرجان نے تڑپ کر اسے پکارا تو امان نے اس کی جانب دیکھا، جو اب سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ کیسا ہے لالا؟ مرجان کے سوال پر اماد کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا کہ اس کا شوہر اپنے گناہوں کی سزا کال کوٹھی میں کاٹا ہے؟ اسے بھول جاؤ مرجان، اماد نے بے رحمی سے کہا تو مرجان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ سانس لینا بھول سکتے؟ اماد نے آنکھیں موند کر سر آوڑی۔ اس نے جو راہ چنی مرجان، اس پر بس کانٹے ہیں اور کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر اماد نے وہاں سے جانا چاہا۔ کیا کانٹا ہے مجھے بتاؤ لالا، کیا ہے ان کا سزا؟ مجھے جاننا ہے، مرجان نے اماد کے سامنے آ کر کہا تو اماد بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ جان، نہیں لالا، بتاؤ مجھے کیا انجام ہوگا ان کا؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا تو اماد اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ پھر اس نے مرجان کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا، صرف 2، یا عمر بھر کی قید یا اماد کی خاموش ہو جانے پر مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا یا موت۔ مرجان کا دل سچ میں رک گیا تھا، سانس حسینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرایا، اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی اماد نے اسے تھام لیا۔ وہ الماس فوراً اسے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور اب بے چینی سے ہسپتال کے حال میں ٹہل رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے تو اماد بے چینی سے ان کے پاس آ گیا۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے اماد کے سوال پر اپنا ہی سوال کیا تو اماد نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، اماد کے باپ پر ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ مبارک ہو مسٹر، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر اماد اپنی آنکھیں موند گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ خوش ہو یا اپنی بہن کی قسمت پر آنسو بہائے۔ مرجان کو ہوش آیا تو الماس جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کا چہرہ چومنے لگی۔ مرجان نے گھبرا کر ہسپتال کے کمرے کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں، کیا ہوا تھا؟ مرجان کے سوال پر الماس اپنے آنسو پونچھ کر مسکرائی۔ تم ہسپتال میں ہو مرجان، تم ماں بننے والی ہو۔ اپنی ماں کی بات پر پہلے تو مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر وہ سسک کر رونے لگی۔ الماس نے تڑپ کر اماد کو دیکھا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ مرجان، نہیں اماں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرا بچہ کیسے رہے گا اپنے باپ کے بغیر، کیسے؟ مرجان کا رو کر کہنے پر الماس بھی پھول پھول کر رونے لگی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ اسے سمجھانے کی بجائے آپ خود روئے جا رہی ہیں۔ چلیے آئیے میرے ساتھ۔ اماں نے الماس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لگاتا کمرے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مرجان ویسے ہی رونے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یورو کا خود کو ختم کرنا کسی چیز کا حل ہے؟ اماں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا کروں میں لالا؟ کیسے رہے گا میرا بچہ باپ کے پیار کے بغیر؟ اپنی ہر سانس کے ساتھ وہ باپ کے پیار کو ترسے گا۔ میں کیا کروں لالا، کیسے کروں گی اس کی محرومی دور میں کیسے؟ مرجان یوں سسک کر روتے ہوئے اسے کوئی دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم دونوں مر جائیں۔ ہاں لالا، جب آپ لوگ میرے بادشاہ کو مارو گے تو ساتھ ہم دونوں کو بھی مار۔ مرجان، اماد نے غصے سے کہا تو مرجان نے سہم کر اسے دیکھا، پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھول پھول کر رونے لگی۔ اماد اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ایسے مت کرو مرجان، اس حال میں تمہارے اتنا پریشان ہونا تم دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اچھا ہے نا اپنے صاحبان کی موت دیکھ
سیکھنے سے پہلے ہی ہم بس مرجان کیوں کر رہی ہو تمہیں ایسی باتیں؟ عماد نے غصے سے کہا تو مرجان نے کربناک آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا کہوں میں لالا، نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عماد نے ایک سرد آوری اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا۔ میری بات سنو، وعدہ کرو مجھ سے تم کہ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھو گی۔ یہ رونا چھوڑ کر اس ننھی جان کو سوچو کہ جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آیا۔ عماد نے اسے سمجھا لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ویرا کو آزاد کروانے کی کوشش کروں گا۔ مرجان کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت سے عماد کی جانب دیکھا۔ اپنا جی جان لگا دوں گا اسے آزاد کروا کر ایک عزت والی زندگی دینے میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ عماد کی بات پر مرجان نے سر جھکا گی، بولو مرجان، کرتی ہو وعدہ؟ عماد کے پوچھنے پر کچھ دیر تک مرجان خاموشی پہ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وعدہ؟ مرجان نے آنسو پونچھ کر کہا تو عماد مسکرا دیا۔ بس اب عماد کو یہ سوچنا تھا کہ اپنی بہن سے کیا وعدہ اسے پورا کیسے کرنا تھا۔ ویرا حسب معمول دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا ماضی ایک کڑوی یاد کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ تم نے اس بچے کو کیوں مارا عبداللہ؟ اپنے باپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے مجھ سے لڑائی کی تھی بابا، پہلے اس نے مجھے مارا تو میں نے بھی مارا۔